السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة، رواہ البخاری فی صحیحہ فی کتاب الجمعہ۔ معزز سامعین کرام، پاکی، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کے تعلق سے باتیں لگاتار آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے پیش کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، پاکی، صفائی، ستھرائی کا جو ایک طریقہ ہے جو شریعت نے بتلایا ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک، یہ جو مسواک ہے عربی لفظ ہے، ہمارے بھارت میں جو ہندی زبان چلتی ہے اس میں داتن کہتے ہیں، داتن کرنا، اور بعض علاقوں میں کہتے ہیں دتوان کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مسواک کرنا۔ سامعین کرام، جو مسواک ہے اس کا جو ڈکشنری کے اندر، عربی ڈکشنری کے اندر جو مسواک کا معنی ہے وہ ہے ملنا یا ملنے کا آلہ، جس سے کوئی چیز ملا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں یا اس کا جو ٹیکنیکل معنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لکڑی جس کے ذریعے سے دانت کے پیلا پن اور منہ کے بدبو کو صاف کرنے کے لیے جس لکڑی کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو مسواک کہتے ہیں۔ سامعین کرام، جو مسواک ہے ہمارے دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی اہمیت کو ذرا کم سمجھا ہے، جو ہمارے عملوں سے بالکل واضح ہے، لیکن دین اسلام کے اندر مسواک کی بڑی اہمیت ہے۔ اور مسواک کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الجمعہ، باب السواک یوم الجمعہ، حدیث نمبر 887، یعنی 880 پر 7 نمبر کی صحیح البخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو تکلیف میں، مشقت میں ڈال دوں گا، تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا، ہر نماز کے لیے۔ اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ہر وضو کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ تو سامعین کرام، آپ دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، اور خواہش کا اظہار یہ کیا کہ اگر میری امت کو تکلیف نہ ہوتی، اگر میری امت کو مشقت نہ ہوتی، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے۔ سامعین کرام، صحیح الترغیب الترہیب امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی کتاب الطہارہ، باب و ترغیب السواک وما جاء فی فضلہ، حدیث ہے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو تکلیف اور مشقت میں ڈال دوں گا، تو میں اپنی امت کے ہر فرد کو ہر نماز کے لیے مسواک اسی طرح سے ان کے اوپر فرض قرار دیتا جس طرح سے ہر نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔ لیکن چونکہ میری امت کو مشقت ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، لہذا میں نے یہ کام نہیں کیا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے اسی صحیح الترغیب الترہیب کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھ کو ایسا لگنے لگا، مجھ کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسواک کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل کر دے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وحی نازل کر دے۔ تو آپ دیکھیے اس سلسلے میں کہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت کے اندر۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے۔ جیسا کہ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الجمعہ، حدیث نمبر 889 کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنا منہ مسواک سے صاف کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 888، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، میں تم لوگوں کو مسواک کے بارے میں بہت زیادہ تلقین اور ترغیب دے چکا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مسواک ہے، مسواک کرنا ہماری شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسواک کریں۔ سامعین کرام، یہ فرض نہیں ہے لیکن بڑی تاکیدی سنت ہے،
اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ ابواب الطہارہ حدیث نمبر 291 یعنی 291 نمبر کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منہ جو ہے وہ قرآن کریم کا رستہ ہے۔ منہ قرآن کریم کا رستہ ہے۔ کیسے قرآن کریم کا رستہ ہے؟ کیونکہ آدمی کے پیٹ میں جو قرآن ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے کہاں سے لاتے ہیں؟ منہ کے ذریعے سے ہی لاتے ہیں، یا باہر قرآن کریم دیکھ کر کے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں؟ منہ کے ذریعے سے ہی پڑھتے ہیں۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو منہ ہے قرآن کریم کا رستہ ہے، لہذا منہ کو مسواک کے ذریعے سے پاک صاف رکھا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ مسواک کرنا بڑا اہم ہے۔ یہ جو حدیث ہے جو ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح البخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 887، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 252 پہ ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج میں فرماتے ہیں کہ مسواک 5 وقتوں میں کرنا بڑا ہی مستحب اور افضل عمل ہے۔ 5 ایسے اوقات ہیں کہ جس وقت اگر آدمی مسواک کرتا ہے تو یہ بڑا افضل عمل ہے۔ پہلا نماز کے وقت، دوسرا وضو کے وقت، تیسرا قرآن کریم پڑھتے وقت، چوتھا جب آدمی رات میں سو کر کے اٹھے اس وقت، اور 5واں دن بھر میں کبھی بھی ایسا لگے کہ منہ جو ہے گندا ہو گیا، بدبو آ رہا ہے، یا منہ کا جو ہے کچھ ٹیسٹ بدل رہا ہے، تو اس وقت آدمی اگر مسواک کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ سامعین کرام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسواک کسی بھی وقت آدمی کرے، شرعی اعتبار سے یہ بڑا ہی مستحب اور افضل عمل ہے۔ اور سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کے زیر نگرانی تیار ہونے والی کتاب فتاوی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء میں ہے کہ مسواک کرنا سنت ہے۔ اور یہ تاکیدی سنت کب ہو جاتا ہے؟ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے جائے، جب آدمی وضو کرنے کے لیے جائے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے جائے، یا پھر ایسا لگے کہ منہ کے اندر کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، ایسے وقت میں مسواک کرنا بڑا ہی افضل ہے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا کہ مسواک کرنا ہماری شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ اہم کام ہے۔ سامعین کرام، مسواک کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو خوب غور سے سننے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جتنی بھی صحیح علم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام علم کو ہمیں سیکھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔